وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا صوبے میں گھومنے والے مسلح افراد کی گرفتاری کا حکم۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ بعض مسلح لوگ سرکاری اہلکار بن کر اپنے ٹھکانے بنا کر گھوم رہے ہیں۔ یہ لوگ سرکاری اور غیر سرکاری معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اس پر حکومت، پولیس اور خیبر پختونخوا کے عوام کے بے جا تحفظات ہیں۔ میں نے پہلے نیشنل ایکشن پلان میں اس کی نشاندہی کی۔ آج واضح اعلان کرتا ہوں، پولیس کو آرڈر دیتا ہوں، ایسے عناصر کہیں بھی ہوں گرفتار کر کے سخت قانونی کارروائی کرے۔ پولیس ان کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کرے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عوام، فوج اور پولیس نے جو قربانیاں دیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ آنے کے بعد پہلی جو ایپیکس کمیٹی ہوئی تھی 15 دن کے اندر جو ہم نے کی تھی، اس کے اندر میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ سرکاری اہلکار بن کر اپنے آپ کو سرکار کے کسی ادارے کے ساتھ منسلک کر کے یہ جو مسلح لوگ کچھ اپنے ٹھکانے بنا کر گھوم رہے ہیں اور سرکاری اور غیر سرکاری معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، اس کے اوپر میری پولیس کے بھی تحفظات ہیں، حکومت کے بھی تحفظات ہیں۔ میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری فوج نے جو قربانی دی، ہماری پولیس نے جو قربانی دی اور ہماری عوام نے جو قربانی دی، میں ان کو اور ان کے خاندان والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا نے کہا ہے 15 جولائی کو دہشت گردوں نے بنو کینٹ پر حملہ کیا۔ دہشت گردوں کے حملے میں 8 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ تاجروں کے امن مارچ میں اسلحے کے ساتھ کون شامل ہوا؟ کون سی جماعت توڑ پھوڑ کرتی ہے؟ کون سی جماعت نے 9 مئی کو پشاور میں ریڈیو پاکستان کو جلایا؟ دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا میں کون واپس لایا؟ 2018 میں حکومت چھوڑ کر گئے تو بجلی کا یونٹ 5 روپے کا تھا۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ بنو کے حوالے سے میری گزارش اتنی ہے کہ 15 جولائی کو ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بنو کینٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور تقریباً 9-10 گھنٹے وہ آپریشن جاری رہا، جس میں ہمارے 8 بہادر دھرتی کے سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ امن مارچ کے اندر یہ کون لوگ تھے جو اسلحہ لے کے آئے، جنہوں نے امن خراب کرنے کی کوشش کی؟ تو میں تو یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو لاشیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے 2014 سے؟ تو یہ ریڈیو پاکستان پشاور کو جلاتی ہے۔ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر یہ دہشت گردوں کو واپس کون لے کے آیا خیبر پختونخوا کے اندر؟ کس نے آ کے بسایا؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ 5 روپے کا یونٹ تھا جب ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں ڈیفالٹ سے ملک کو بچایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مولانا فضل الرحمان کے دعوے کی تردید کر دی۔ کہا فضل الرحمان سے اسمبلیاں تحلیل کرنے یا استعفوں پر کوئی بات نہیں کی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سربراہ جے یو آئی سے اسمبلی تحلیل کرنے یا استعفوں پر کوئی مشاورت ہوئی نہ ایسا کوئی فیصلہ ہوا۔ مولانا کے بیان میں کوئی صداقت نہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی اس صورت میں تحلیل ہو سکتی ہے جب پورے ملک میں صاف اور شفاف الیکشنز کرائے جائیں۔ اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے مخصوص نشستوں کے موجودہ فیصلے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس سے آئینی خرابی ہو سکتی ہے۔ عدلیہ کے فیصلے سیاسی نہیں، آئینی اور قانونی ہونے چاہیے۔ عدلیہ کی ذمہ داری قانون کی تشریح ہے، قانون سازی نہیں۔ عدلیہ کے اتنے سیاسی فیصلے ہیں گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ عدلیہ کو اپنا وجود بحال کرنا چاہیے۔ عدلیہ کے چپتلش کے افسانوں کا ذکر گلی محلوں میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا استحکام لانا سیاستدانوں کے علاوہ عدلیہ، میڈیا اور بیوروکریسی کی بھی ذمہ داری۔ افغانی احسان فراموش فرینکفرٹ میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کے بعد خواجہ آصف کا رد عمل۔ کہا پاکستان اس وقت 40 سے 50 لاکھ افغانیوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ کیا جرمنی واقعے کے بعد میزبانی بنتی ہے؟ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ بعض مسترد شدہ سیاسی ڈرامے باز بنو واقعے پر سیاست کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ انتشار کی سیاست کرنے والوں کے منفی عزائم سے عوام باخبر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنو کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ واقعے کے فوری بعد وزیر اعلیٰ نے تمام مصروفیات چھوڑ کر بنو کے معاملات پر توجہ دی ہوئی ہے۔ بنو انتظامیہ مسلسل وزیر اعلیٰ کو آگاہ کر رہی ہے۔ مقامی انتظامیہ اور سماجی عمائدین پر مشتمل کمیٹی کے مذاکرات جاری۔ مذاکرات کا عمل شروع ہوتے ہی بنو میں امن بحال ہوا۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ سماجی عمائدین اور انتظامیہ پر مشتمل کمیٹی علاقے میں دیر پا قیام امن کو یقینی بنائے گی۔ سماجی عمائدین پر مشتمل کمیٹی کی جلد وزیر اعلیٰ سے ملاقات متوقع۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر قائم کمیشن بہت جلد واقعے کے حوالے سے انکوائری رپورٹ جمع کرے گا۔
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے صوبے میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ صوبائی اسمبلی اور کابینہ کو چاہیے کہ وہ امن و امان پر اجلاس بلائے۔ حکومت کو چاہیے یونیورسٹیز میں سیاست پر پابندی ہٹا دی جائے، کیونکہ پڑھے لکھے ینگ اور انرجیٹک سیاستدان ہمارے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے ہمارا صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، اس میں بریفنگ دی جائے، امن و امان کے حوالے سے صوبائی کابینہ کا اجلاس بلایا جائے، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے۔ اسٹوڈنٹ یونین کی پابندی ختم کر دی گئی ہے پچھلی حکومت میں۔ آج تک تو ہم نے یہاں پر نہیں دیکھا کہ وہ اسٹوڈنٹس کو اتنی آزادی دیتے ہیں کہ اپنی سیاست کریں۔ آج تک خیبر پختونخوا میں اسٹوڈنٹ کی پابندی ختم نہیں کرا سکے۔ سینئر رہنما مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ ملک میں مایوسی، انتشار اور تشدد کا زہر پھیلایا جا رہا ہے۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے، ہم اجتماعی خودکشی پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ سینئر رہنما مسلم لیگ کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگ دیدہ، دانستہ اور باقی نااہلیت و نادانستگی میں اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ معاشی بدحالی، غربت، لاقانونیت، آئین کی پامالی، زرد جمہوریت، کرپشن، انتظامی علاقائی تعصب اور جبر و فساد جنگل کی آگ کی طرح مسلسل پھیل رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ توڑنا آسان جبکہ جوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے اور دامن تار تار کرنے سے فرصت ملے تو سوچیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ موجودہ سیٹ اپ مکمل ناکام، متبادل ملتے ہی شہباز شریف سے جان چھوٹ جائے گی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے 18 نشستوں کی بنیاد پر شہباز شریف کو اس امید پر وزیر اعظم بنایا کہ وہ آصف زرداری کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی بیانیے کا بوجھ اٹھائیں گے۔ موجودہ سیٹ اپ کا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس سیٹ اپ سے نہ سیاست سنبھل رہی ہے نہ معیشت۔ یہ سیٹ اپ مکمل طور پر ناکام ہو چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے 2013 میں جذبات میں آ کر کہہ دیا تھا کہ 6 ماہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دوں گا، جس پر میرا بہت مذاق اڑایا گیا۔ نواز شریف کی قیادت میں 2013 سے 18 تک ملک میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی۔ عوام کی ترقی پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ نام نہاد منصف نے سازش کر کے PKLI تباہ کرنے کی کوشش کی۔ میں 6 مہینے میں ہم اندھیرے ختم کر دیں گے، وہ میرا بڑا مذاق بنایا گیا۔ میں نے جذبات میں ایک اخلاص کے ساتھ بات کی تھی، انسان جذبات میں بات کر دیتا ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں 2013 سے لے کے 2018 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ختم ہو گئی اور پاکستان میں دوبارہ اجالے آ گئے۔ علاج، معالجے، تعلیم، عام آدمی کی ترقی اور خوشحالی میں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ایک سازش کر کے PKLI کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے اصلاحات سے بجلی کی قیمت میں 4 سے 5% کمی آئے گی۔ IMF معاہدے کے بعد بجلی مہنگی نہیں سستی ہوگی۔ مقامی کوئلے پر منتقلی سے قیمت مزید 2 روپے یونٹ کم ہوگی۔ مہنگائی میں سالانہ 200 ارب روپے کمی ہوگی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا شہباز شریف کی زیر قیادت تگڑے اصلاحاتی ایجنڈے پر کام جاری ہے۔ IPPs کے معاہدوں کی اسٹڈی اور فورینزک آڈٹ بھی کرایا جائے گا۔ چین نے پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے اندھیروں سے نکالا، صنعتوں سے بجلی کا 170 ارب روپے کا اضافی بوجھ کم کیا۔ 200 یونٹ والے بجلی صارفین کے بلز میں کوئی بے ایمانی نہیں ہوئی۔ 2 کروڑ 80 لاکھ چھوٹے گھریلو صارفین کا تحفظ ترجیح ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ملک پر قرضوں کا بوجھ بڑھ چکا ہے، ثابت ہو چکا موجودہ نظام ناکام ہو چکا۔ ملکی نظام 77 سال ہم پر حکومت کرنے والوں کے ہاتھ میں رہا۔ امریکی جنگ کی وجہ سے لاکھوں لوگ قتل، معیشت تباہ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 9/11 کے بعد پاکستان میں دھماکے شروع ہوئے۔ مشرف نے کہا تھا جنگ میں شرکت کر کے معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ سمجھتے ہیں امن ہماری ضرورت ہے اور اس کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ فائدہ اٹھانے والی قوتیں موجود ہیں، ملک دشمن قوتیں جن کو بیرونی دنیا سے سپورٹ کی جا رہی ہے۔ جب آپ سچویشن ایسی بناتے ہیں کہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، تو پھر دنیا بھر سے جو پاکستان دشمن لوگ ہیں وہ ایسے گروپس کو یہاں پر آگے بڑھاتے ہیں کہ جو پاکستان توڑنے اور پاکستان کے پوری جو فیڈریشن ہے اور پاکستان کی جو اکائی ہے اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بٹھائیں سب کو، تمام اسٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھائیں، اپنے معاملات بھی درست کریں۔
آپ کو بتائیں کہ ہبس اور گرمی بڑھتے ہی ملک میں بجلی کی طلب میں اضافہ. ملک بھر میں بجلی کی طلب 28,000 میگا واٹ تک پہنچ گئی. ملک میں بجلی طلب اور رسد میں 6,000 میگا واٹ کا فرق آ گیا. ملک میں بجلی کی پیداوار 22,000 میگا واٹ ہے. شہری علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا. لائن لاسز والے فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے سے زائد ہے. وابڈا جنکو سے 500 میگا واٹ کی بجلی پیدا کی جا رہی ہے. آئی پی پی سے 13,500 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے. ہائیڈل سے 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے. نیوکلیئر سے 3,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے. پیگاس ونڈ سولر سے 1,800 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں بجلی کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ صفر ہے. لوڈ شیڈنگ وہاں ہو رہی ہے جہاں ریکوری کم، نقصان زیادہ ہے. بتائیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ریسکیو ایئر ایمبولینس سے مریض کی منتقلی. چھت سے گر کر مفلوج ہونے والی مریضہ حلیمہ بی بی کو میاں سے راولپنڈی منتقل کر دیا گیا. میاں والی کی 40 سالہ حلیمہ بی بی 2 روز قبل چھت سے گر کر مفلوج ہو گئی تھیں. حلیمہ بی بی کی جان بچانے کے لیے بڑے اسپتال میں منتقل کرنا ضروری تھا. ریسکیو ایئر ایمبولینس کی آزمائشی سروس کے ذریعے حلیمہ بی بی کو فوری طور پر میاں والی سے راولپنڈی منتقل کر دیا گیا. حلیمہ بی بی کے اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا. مریم نواز نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا، پنجاب کے عوام سے کیا ایک ایک وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے. آزاد کشمیر میں غریب بچوں کو اسکول تک رسائی کے منصوبے میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا انکشاف. حکومت نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی. ذرائع کے مطابق غریب والدین کے بچوں کو اسکول تک رسائی کے منصوبے میں پسند ناپسند کی بنیاد پر ایسے اسکول شامل کیے گئے جو مطلوبہ معیار پر پورا نہیں اترتے تھے. معاملے کی تحقیقات کے لیے چودھری رقیب کو انکوائری افسر مقرر کیا گیا ہے. تحقیقات کے بعد ریفرنس احتساب بیورو کو بھیجا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ تعلیم کے اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران اور ڈی ای اوز مبینہ کرپشن میں شریک ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے پشاور کے شہریوں نے ٹھنڈی لسی پوائنٹس کا رخ کر لیا. کوئی میٹھی تو کوئی نمکین لسی سے لطف اندوز ہو رہا ہے. پشاور سے عمران خان رپورٹ کر رہے ہیں. پشاور میں شدید گرمی، اوپر سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ. شہری ٹھنڈی لسی پوائنٹس پر پہنچ گئے. شہریوں کو کہنا ہے کہ گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے لسی پیتے ہیں. گرمی ہے، یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے، ٹھنڈا ہے، اور موسم ایسا ہے کہ لسی کے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکتا. گرمی زیادہ ہے تو اس لیے میں بھی آیا ہوں. دوستوں کو لے کے آتے ہیں، آپ آتے ہیں تو دور دور سے لوگ آتے ہیں لسی پینے کے لیے. لسی پینے کے لیے آئے ہوئے شہریوں نے بتایا کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور آج اتوار کا دن بھی ہے، تو سب دوست مل کر لسی پینے کے لیے آئے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی لسی پی کر لطف اندوز ہو رہے ہیں. بس گرمی کا موسم ہے، لسی پینے کے لیے آئے اور کافی انجوائے کرتے ہیں. لسی کا شمار ان ایشیائی مشروبات میں ہوتا ہے جو بر صغیر پاک و ہند کے ہر علاقے اور ہر عمر کے فرد کا پسندیدہ مشروب ہے. دودھ اور دہی کی آمیزش سے تیار کیا جانے والا یہ مشروب میٹھے اور نمکین دونوں ذائقوں میں بنایا جاتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران خان، ABN نیوز، پشاور. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ.